مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر پارہ ہیں، امام حسن کے برادر ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ الگ نہیں ہیں۔ تو جب قرآن یہ کہہ دے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، تو بتائیے کسی صحابی کی اہل بیت اطہار سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ تو جو صحابہ میں جھگڑا بتائے گویا وہ قرآن کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے۔ لیکن آپ نے امام حسن کو زیادہ دیے، 1000 دیے اور مجھے 500 دیے، تو آپ نے فرمایا خبردار، تمہارا حسین ابن علی سے کیا مقابلہ۔ یہ آج کل جو ہے وہ رافضیوں کی روش پر چلنے والے لوگ، جنہیں ایران کی ہوا لگی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو محبت کرتے دیکھا، وہ خود محبت نہیں کریں گے نبی کے نواسوں سے۔ حضور آپ نے لفظ رافضیت استعمال کیا تو سوچا یہ سوال کرتا چلوں، رافضیت اور نازویت میں کیا فرق ہے؟ نہ ناسوی سنی ہو سکتا ہے، نہ رافضی سنی ہو سکتا ہے، نہ ان کی روش پر چلنے والا سنی ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ملے ہیں جن کے ہاتھوں میں کڑے دیکھیں، وہ بولتے ہیں یہ جب تک نہیں اتاریں گے جب تک امام کے دربار پہ حاضر نہ دے دیں، اس طرح کی منت جائز ہے؟ لیکن ایسی منتیں جس کا شریعت مطہرہ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ شریعت جو یہ منت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کڑا پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے جو دین بچایا تھا، آپ اس دین کو تقویت دے رہے ہیں، اور جس نے کڑے خود سے ڈال لیے اس نے یزیدیت کو پرموٹ کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلامک سوشل انفارمیشن پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر شامل کہتے ہیں۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ محرم کے متعلق کچھ علامہ صاحب سے سوال کریں گے۔ آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ حضرت علامہ و مولانا عرفان کمال سلطانی صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ جی بالکل۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسے ہیں، سبحان اور کائنات عالم میں اس سے بڑی کوئی نسبت اور تعارف کے لیے جو ہے وہ پہچان رکھنے کے لیے دلیل کافی ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت کا جو ہے وہ نسبت اور اسی مناسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جائے کہ یوں سمجھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مثال کے طور پر پاکستان کی بڑی نامی گرامی شخصیت ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ جی ان کی دائی کا نام کیا ہے تو آج تک کوئی نہیں بتا سکے گا، جنہیں تقریباً کوئی جو ہے وہ 75 سال کا عرصہ گزرا وصال کو۔ لیکن حضور سید عالم جان کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں 1400 سے زائد کا 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک دنیا دائی حلیمہ سعدیہ کو جانتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس دائی کی نسبت حضور سید عالم جان کائنات سے ہو گئی۔ تو جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کو عروج، رفعت، بلندیاں ملی، تو آپ سے ہر نسبت رکھنے والی چیز کو بھی عروج ملا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ایسا عروج ملا کہ آج تک لوگ ان کا بھی نام جانتے ہیں۔ تو حضور سے نسبت ہو جانا سب سے بڑا اعزاز اور شرف ہے، سب سے بڑا تعارف اور پہچان ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر پارہ ہیں، امام حسن کے برادر ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے 5 شعبان کو سن 4 ہجری کے اندر، اور شرف و اعزاز یہ ہے
کہ حضور سید عالم جان کائنات کی شہزادی کے آنگن میں جو ہے جب یہ پھول کھلتا ہے تو حضور علیہ السلام خود ان کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی کے طور پر اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ آقا کریم سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ بھی فرمایا، اور آپ کا نام حسین رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ریحانۃ الرسول اور صبط رسول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کافی خوبصورت تعارف آپ نے علامہ صاحب پیش کر دیا۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ صحابی جو تھے، صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا علی سے بغض رکھتے تھے، تو آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے؟ جی، پہلی بات تو سننے والے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ اہل بیت اور صحابہ الگ نہیں ہیں۔ حضرت علی جہاں اہل بیت میں ہیں وہاں علی صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ شہزادی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، وہاں پر یہ شرف صحابیت سے بھی مستفید ہیں، صحابیہ بھی ہیں۔ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہو یا حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، یہ حضرات حضور سید عالم جان کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، حضور کا زمانہ پایا، تو جو صحابی کی تعریف ہے وہ آپ پر بھی صادق آتی ہے۔ تو دوہرا اعزاز ہے اہل بیت میں ہونا، صحابی تو آپ بھی ہیں، تو پھر صحابہ کا اور ان کا آپس میں تطبیق کرنا، فرق کرنا، یہی سب سے پہلی غلطی ہے۔ دوسری بات کہ صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر کوئی اختلاف، قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ آپس میں تو رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں۔ تو جب قرآن یہ کہہ دے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، تو بتائیے کسی صحابی کی اہل بیت اطہار سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، اور قرآن یہ کہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، تو جو صحابہ میں جھگڑا بتائے گویا وہ قرآن کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے، وہ دین کی بنیادوں میں بارود بھر رہا ہے۔ ہم نے تو جو روایتیں پڑھی، احادیث پڑھی، بلکہ یہ تو نص قرآن ہے نا کہ رحماء بینہم، قرآن نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم ہیں، شفیق ہیں۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیے، اس میں بھی ایسے ہی ملے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ نرم گفتگو فرماتے ہیں، ان سے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ ہے کہ جو آج ہم سنی بریلوی مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت رسول کوئی چیز تقسیم کی جائے تو آل رسول کو ڈبل حصہ دینا چاہیے، چونکہ اعلیٰ حضرت ایسا کیا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی تو کہیں سے دلیل پکڑی ہوگی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی الرحمٰن نے حضرت عمر بن خطاب سے دلیل پکڑی، جناب فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے 500 درہم دیے اور نواز رسول حضرت امام حسن کو 1000 درہم دیے۔ تو حضرت عمر کے صاحبزادہ نے کہا کہ بابا جان جب یہ چھوٹے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اس وقت بھی غزوات کے اندر شریک ہوتا تھا، تو گویا انہوں نے کہا کہ میں تو عمر میں بڑا ہوں تو پھر مجھے زیادہ ملنے چاہیے، لیکن آپ نے امام حسن کو زیادہ دیے، 1000 دیے اور مجھے 500 دیے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، تمہارا حسین ابن علی سے کیا مقابلہ، وہ تو نواز رسول ہیں، ان کے تو والد علی ہیں، ان کی والدہ فاطمہ ہیں، وہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں تو حضور نے اپنا بیٹا فرمایا ہے، فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو، وہ علی کے بیٹے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو حسنین کریمین سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو 500 درہم دے رہے ہیں، لیکن امام حسن کو 1000 درہم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک اور قدم نازنی پر جب مٹی لگی دیکھی تو حضرت ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے قدموں کی مٹی کو صاف کر رہا ہے۔
حضرت امام حسین نے فرمایا حضور نہیں، ایسا نہیں کریں. فرمایا نہیں، مجھے کرنے دو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا مقام کیا ہے. اگر لوگ جان جائیں کہ اہل بیت نبوت کا مقام کیا ہے، نواسہ رسول کے مقام و شرف کیا ہے، تو یہ لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھا کر گھومیں. تو حضرت ابو ہریرہ بھی ان سے پیار کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ دھول مٹی صاف کرتے ہوئے قدموں کی نظر آ رہے ہیں. تو یہ انداز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا. اسی دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ابن مطیع کے گھر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں. وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے حضور میرا کنواں جو ہے وہ پانی اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے بھرپور سارے جتن کر لیے، کوششیں کر لی، لیکن اس کا پانی جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، اس کی سوت خشک ہو رہی. تو حضرت امام حسین نے فرمایا ابن مطیع کو پانی لے آؤ. وہ کنویں کا پانی لے کر آئے. اب ابن مطیع کی عقیدت دیکھیے حضرت امام حسین سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ برکت کی دعا فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے نواز ہیں، یہ دعا کریں گے تو میرے کنویں میں پانی آ جائے گا. ہاں. اب حضرت امام حسین نے پانی طلب فرمایا، پھر وہ پانی آپ نے منہ میں لیا اور واپس کلی کر دی، اور فرمایا یہ برتن کا پانی جو ہے یہ لے جا کر کنویں میں ڈال دو. ابن مطیع کہتا ہے میں نے جیسے ہی مجھے لے جا کر کنویں میں ڈالا، وہ کنواں جو تھا وہ دوبارہ لبلب بھر گیا. تو صحابہ کرام تو اہل بیت اطہار سے برکت کو حاصل کیا کرتے تھے، صحابہ کبار اہل بیت کی تعظیم کیا کرتے تھے، صحابہ کبار اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے. یہ آج کل جو ہے وہ رافضیوں کی روش پر چلنے والے لوگ جنہیں ایران کی ہوا لگی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ شاید صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو محبت کرتے دیکھا، وہ خود محبت نہیں کریں گے نبی کے نواسوں سے. وہ تو حضور سید عالم جانے کائنات کی ہر عادت پر فدا تھے، حضور علیہ السلام کی ہر سنت کا وہ عامل اور پیکر تھے. تو وہ حضور کی یہ سنت ادا نہیں کرتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے کندھے پر اگر امام حسین سوار ہو جائیں تو آپ سجدے کو لمبا کر دیں. آپ خطاب فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام اور امام حسین جو ہے وہ تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام دوڑ کر جو ہے وہ پہلے انہیں اٹھا لیں. تو جب سرکار کی یہ محبت شفقت صحابہ نے دیکھی تو وہ کیسے نہیں ان سے محبت کریں گے اہل بیت اطہار سے. سبحان اللہ. حضور آپ نے لفظ رافضیت استعمال کیا تو سوچا یہ سوال کرتا چلوں، رافضیت اور نازویت میں کیا فرق ہے؟ عمومی طور پر ناسبی ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے بغض و کینہ رکھتے ہیں یا پھر ان کی شان کو ہر جگہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے دل اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہیں. اور رافضی ہم انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں رفض کی ہوا لگ گئی ہے، جو صحابہ کبار کی توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، خود اہل بیت اطہار کی محبت میں غلو کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ نہ ناسبی سنی ہو سکتا ہے، نہ رافضی سنی ہو سکتا ہے، نہ ان کی روش پر چلنے والا سنی ہو سکتا ہے. سنی کا ایک اپنا جدا گانا معیار ہے. سنی جو ہے وہ نہ تو اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص کا پہلو تلاش کرتا ہے، نہ صحابہ کی اہانت کرنے میں جو ہے وہ پیش نظر آتا ہے، بلکہ سنی وہ ہے جس کا مزاج معتدل ہے، جو اہل بیت اطہار کے اگر فضائل بیان کرنے پر جائے تو بارگاہ صدیق اکبر میں پہنچتا ہے، بارگاہ فاروق اعظم میں پہنچتا ہے، بارگاہ عثمان غنی میں پہنچتا ہے، صحابہ کبار سے روشنی حاصل کرتا ہے کہ حضرات صحابہ کا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کیا رائے اور طریقہ ہے. اور جب سنی فضائل صحابہ بیان کرتا ہے تو پھر حضرت علی کے گھرانے کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اہل بیت نبوت جو ہیں وہ صحابہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہے تو مولا علی نے اپنے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت پر مامور کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی سختی کہ حسنین کریمین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے حفاظت کے لیے، تو بلوائیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان کو دروازے سے داخل ہو کے شہید کرتے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر انہیں جانا پڑا. تو ہماری نظر میں تو اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو صحابہ کی جان کے محافظ ہوں. اہل بیت جو صحابہ کبار کی اپنی جان جوخم میں ڈال کے صحابہ کی جان کی حفاظت پر مامور ہو جائیں،
اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت علی کے شہزادوں نے کر کے دکھایا، تو جو جان پر پہرا دیں وہ عزت پر پہرا نہیں دیں گے؟ جو صحابی کی عزت ہتک کرے وہ کہاں سے محب اہل بیت ہو؟ تو اہل بیت کا تو یہ انداز ہی نہیں۔ اہل بیت تو ان کی جان کے محافظ تھے، تو ان کی عزت کے محافظ نہیں ہوں گے؟ حقیقی محب اہل بیت وہی ہے جو صحابہ کبار کی عزت اور عظمت کا دفاع کرے۔ تو جو رافضی ہو وہ کبھی بھی اس سے امید نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ سالوں میں بھی آپ دیکھ چکے کہ جیسے ہی محرم آتے ہیں تو ہماری یہاں میٹنگیں ہوتی ہیں کہ مسلکی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ فرقہ واریت کو ملک میں ختم کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں فرقہ واریت ملک میں ہماری طرف سے ہوتی کب ہے؟ سنیوں کی طرف سے۔ سنی تو وہ معتدل مزاج رکھتے ہیں کہ صحابہ کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ لگام تو انہیں دینی چاہیے۔ فرقہ واریت تو وہ پھیلاتے ہیں جو حضرات اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو دشنام درازیاں کرتے ہیں، پورے جملے اور القابات کہتے ہیں، ہلکی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے تجاوز کر کے گالیاں تک دینے پر اتر آتے ہیں۔ ان بدبختوں کو لگام دینی چاہیے۔ تو بہرحال آپ کا سوال تھا کہ رافضیت و ناصبیت، تو ناصبیت وہی ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھے، اور رافضیت وہ ہے جو اہل بیت اطہار کے محبت میں غلو کرے اور صحابہ کی اہانت و توہین پر اتر آئے۔ اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ کے بھی محب ہیں، اہل بیت کے بھی محب ہیں، اور اہل سنت کے امام اہل سنت امام احمد رضا نے یہی سمجھایا بتایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطلاع سے۔ سبحان اللہ۔ حضور چوتھا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا پہ کچھ روشنی ڈالیں، اور واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے، یہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے کربلا کا واقعہ اپنی جگہ دردناک اور المناک ہے کہ اہل بیت نبوت کے وہ پاکیزہ نفوس جنہیں شہید کیا گیا اسلام بچانے کی خاطر۔ غرض و غایت یاد رہے کہ حاکم کی طرف سے، یزید کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ امام اس کی بیعت کر لے، اور جو اس نے اپنے وکیل بھیجے ان کے ہاتھ پر اگر امام بیعت کر لیتے تو یہ مارکا مارد وجود میں نہیں آتا۔ لیکن امام حق پرستی کی وہ مثال ہے کہ جنہوں نے چاہا کہ جان جاتی ہے تو جائے پر نانا کے دین پر آنچ نہ آئے۔ اب ہمارے یہاں کیا صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ امام جو ہمارے لیے زندگی میں آئیڈیل ہے، وہ امام جو ہمارے لیے آخرت کا بھی آئیڈیل ہے، وہ امام جن کے نقش قدم پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے، وہ امام حسین ابن علی کہ جن کی سنت پر طریقے پر آپ عمل کرو تو آپ راہ ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے وہ نقوشی چھوڑ دی ہے، ہم محبت کے اندر پتہ نہیں کس طرف چلے گئے۔ کربلا کا واقعہ تو یہ پیغام دیتا ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے نوجوان علی اکبر اور کمسن علی اصغر، بھائی بھتیجے بھانجے سب رائے خدا میں قربان کیے۔ کس لیے؟ کیا اقتدار کی جنگ تھی؟ محض اقتدار، جو یہ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم یزید ہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ بدبخت ہے، لعین ہے، اور اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ وہ فاسق تھا، اس کا فسق و فجور مشہور تھا، اور امام نے دین بچانے کے لیے کہ جان جاتی تو جائے پر نانا کے دین پر آنچ نہیں آئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم نے کربلا کے نام پر نیازیں تو لٹائی ہیں، ہم نے کربلا والوں کی محبت کے اندر جو ہے خرچہ تو کیا ہے، ہم نے کربلا والوں کی محبت کے اندر دکھلاوا تو کیا ہے، لیکن کربلا والوں کی محبت میں اصل روح بھول گئے۔ جو شہادت امام علی مقام کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ واقعہ کربلا پہ روشنی ڈالیں کہ جناب مظلومانہ شہید کر دیا گیا، وہ مظلوم مدینہ ہیں، میں تو یہ جملہ بھی استعمال نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو بااختیار تھے، تم مظلوم کیسے کہتے ہو؟
امام علی مقام کربلا کے میدان میں بھی اختیار کے ساتھ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی اور دانہ بنتا، ہم کہتے ہیں سنو، کھاتا ہے سارا زمانہ جن کے دسترخوان سے، وہ خود رہیں بھوکے پیاسے، یہ ہے شان اہل بیت. فقر مصطفیٰ جان رحمت کی آل کا اختیاری تھا. اگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں اور زمزم کا کنواں جاری ہو جائے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ انا ساگر کے تالاب کو حکم دیں تو وہ کوزے میں بند ہو کر غریب نواز کی خدمت میں آ جائے. حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کا وسیلہ دیں تو اللہ باران رحمت نازل کر دے. تو بتائیے پھر حسین ابن علی کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کربلا کے میدان میں اگر امام نہر فرات کو حکم دیتے تو وہ آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی. امام علی مقام اگر ایڑی زمین پر مارتے تو وہ چشمہ ابال دیتی. امام علی مقام اگر دعا کرتے تو باران رحمت نازل ہو جاتا. سارا اختیار امام کے پاس تھا، لیکن امام اس میں راضی تھے کہ جس میں رب راضی ہے اس میں حسین راضی ہے. بچپن سے آپ کی شہادت کی خبریں جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. امام کو بھی پتا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور حق پرستی کے لیے وہ شہید ہوئے. واقعہ کربلا ہمیں دو درس دے گیا ہے. ایک یہ کہ وہاں پر رخصت کی جا تھی، آپ نے عزیمت کو اختیار کیا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف دشمن برسر پیکار ہے، تلواریں لے کر کھڑا ہے، اور نبرد آزمہ بھی آپ سے ہے، اور آپ ایسے عالم میں اسے کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پھر وہ شمر لعین وہ آپ کے جو ہے وہ سر انور کو، سر مبارک کو آپ کی تن سے جدا کر دیتا ہے. تو مطلب رخصت کی جاتی لیکن آپ نے عزیمت کو اختیار کیا. نماز اس کیفیت میں عالم میں بھی نہیں چھوڑی. اور آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ نانا کے دین بچانے کے لیے گھر بار سب قربان کر دیا، اور آج ہم اس دین کی دھجیاں خود اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ رہے ہیں. اگر ہم سچے وارث ہوتے امام حسین کی محبت کے تو نہ صرف یہ کہ ہم امام کی روش پر چلتے، امام نے دین بچایا تھا، ہم بھی دین کو سہارا دیتے، ہم بھی دین کو بچاتے. امام نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں پر حرف آ جائے تو یزید سے ٹکر لی، اور آپ نے اپنے گھر بار کو جو ہے وہ قربان کر دیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اسی حسینیت کے نام پر جہاں اسلام کے اندر جو ہے وہ چاندی 4.5 ماشا سے زیادہ پہننا منع ہے، ہم کڑے پہن رہے ہیں. زبردستی مانگنا کسی سے جو اللہ نے دیا اس پہ خوش رہو نا، فقیری محتاجی نہیں ہونی چاہیے. ہم زبردستی امام حسین کا فقیر بنا رہے ہیں. پھر وہ معصوم بچوں کو فقیر بنا کے بھی گھر گھر پہنچا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ بھیک منگوا رہے ہیں جسے شریعت نے معیوب سمجھا. آپ وہ کام کر رہے ہیں. امام حسین کے لیے اثار ثواب کیجیے، لیکن اثار ثواب کے نام پر ساری رات حلیم اور کھچڑی کی دیگیں پکا کر نوئے سننا، ماتم سننا، جو کہ حرام ہے. آپ حرام کا ارتکاب کر کر امام کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. حضور آپ نے نوئے کی بات کری تو اس پہ یہ بات پوچھوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو سمجھاؤ تو بولتا ہے اس چیز کا علم ہے کہ گناہ ہے، لیکن یار انٹرٹینمنٹ بھی کوئی چیز ہے، انٹرٹین بھی تو ہوتا ہے. اب ایسے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا بولیں؟ دیکھیے انٹرٹین جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ اس سے لذت حاصل کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں نا، تو گناہ میں تو لذت ہے. یہ بھی جان رہے ہیں کہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا دل صفاق ہو چکا، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا، امام نے تو شریعت بچائی تھی نا، دین بچایا تھا نا، تو ہم بھی اسی شریعت اور دین کو بچانے کی صحیح کریں. کم از کم پورے سال اگر اس کی فکر نہیں ہوتی تو کم از کم عاشورے کے دن تو یہ یاد تازہ ہو جاتی ہے نا کہ امام نے جو ہے وہ اپنی جان کس لیے دی تھی، اپنے چھوٹے 6 مہینے کا لال کس لیے قربان کیا تھا، اپنا نوجوان علی اکبر کس لیے رائے خدا میں دیا تھا، نانا کا دین بچانے کے لیے. آج اس دین کی دھجیاں ہم خود اڑا رہے ہیں. اسلام نے کہا کہ نوحہ کرنے والے، میت پر رونے والے، آہ و بکا کرنے والے، اپنے جو ہے وہ سینے پر جو ہے وہ مارنے والے، اپنے منہ کو نوچنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے.
اور یہ سخت حرام ہے. فرمایا کہ لوگوں میں دو کفر کی علامتیں ہوں گی. دو کفر کی علامت میں کیا فرمایا کہ ایک تو کسی کے نسب پر طعن کرنا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا. 1400 سال قبل امام علی مقام کو شہید کیا گیا. وہ شہادت دردناک سن کر اگر آپ کی آنکھ نم ہو جائے خود سے تو یہ آپ کی محبت ہے اہل بیت نبوت کے ساتھ، اور یقیناً دنیا اور آخرت میں آپ کو کام دے گی، فائدہ دے گی. لیکن زبردستی جو ہے اس پر نوحہ کرنا، رونا، سوگ کرنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے قرآن نے کفر کی علامت کا وہ حرام کہا شریعت نے، اور کفر کی علامت اس کو کہا شریعت مطہرہ نے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور جو یہ کہتے ہیں پتہ ہے گناہ ہے لیکن ہے تو جناب لذت ہی نہ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گناہ کے کام میں لذت ہی ہے جناب. لذت سے بچ کر اپنے نفس کو مارنے کا ہی نام جو ہے نا اللہ کی رضا ہے، کہ اس کی رضا پہ راضی رہو اور اپنی خواہشات نفس کا گلا دبا دو. لیکن ہمارے یہاں میں نے تو ایسے بھی لوگ، آپ تو کہتے ہیں گناہ جان رہے ہیں پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. بعض لوگ تو گناہ بھی نہیں جانتے. مجھے تو کچھ ایسے بھی کہنے والے ملے، کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کا ذکر سننا ہے. سبحان اللہ، اگر وہ سننا ہے تو اپنے سنی علماء کی مناقب جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہے وہ سنو. اللہ کا قرآن سنو، قرآن پڑھو. قرآن میں آیاتیں ہیں اہل بیت نبوت کی شان میں، وہ سنو کہ اللہ نے کس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا ہے. تو آخری سوال، آپ نے ابھی کڑوں کی بھی بات کری تھی، اس سے متعلق ہی کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ملے ہیں جن کے ہاتھوں میں کڑے دیکھیں، وہ بولتے ہیں یہ جب تک نہیں اتاریں گے جب تک امام کے دربار پہ حاضر نہ دے دیں. اس طرح کی منت جائز ہے؟ لیکن ایسی منتیں جس کا شریعت مطہرہ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ شریعت جو یہ منت ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کڑا پہننا تو ویسے ہی حرام ہے. یعنی ایک آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ میں نے حرام کام کرنا ہے اور وہ بھی اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مولا علی کے دربار میں حاضر نہ ہو جاؤں، امام حسین کے دربار میں حاضر نہ جاؤں، تو مطلب پھر وہاں سے تم امید رکھتے ہو کہ تم پر کرم کی نظر ہوگی حرام کا ارتکاب کر کے؟ یہی کام تو یزید کرتا تھا. شراب پینا کیا تھا؟ حرام تھا. زنا کرنا کیا تھا؟ حرام تھا. جھوٹ بولنا کیا تھا؟ حرام تھا. تو نماز کو وہ چھوڑتا تھا جو حرام ہے. نماز فرض ہے نا، نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. وہ یہ گناہ بھی کرتا تھا. وہ جناب شراب بھی پیتا تھا، زنا کو بھی حلال جائز قرار دیتا تھا. تو ایسے وہ حرام کے ارتکاب کرتا تھا. تو امام نے اس کے خلاف جو ہے وہ مارکہ آرائی ہوئی، اور کربلا کے میدان کے اندر آپ نے اس کی بیعت نہیں کی کہ میں نانا کے دین پہ نہیں آنچ آنے دوں گا. تو آپ کڑا پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے جو دین بچایا تھا آپ اس دین کو تقویت دے رہے ہیں. یہ تو یزیدیت ہے نا حرام کا ارتکاب کرنا. امام نے تو حرام سے بچایا، اس کا نام حسینیت ہے کہ حرام سے بچو. تو جو کڑا اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دے اور یہ کہے کہ یہ شریعت میں حرام ہے تو لہذا میں اس حرام کو اتار کے پھینکتا ہوں، یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، تو وہ اسلام پر چلا. اس نے حسینیت کو زندہ کیا، اس نے امام علی مقام کی تعلیم کو فالو کیا. اور جس نے کڑے خود سے ڈال لیے اس نے یزیدیت کو پرموٹ کیا، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، شریعت سے بغاوت کی، امام کی تعلیمات سے روگردانی کی. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کافی کمال کی گفتگو کری. جیسا آپ کے نام میں کمال ہے، گفتگو میں آپ نے کمال کر دیا. علامہ صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ اب آپ سے ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. کربلا والوں سے جن کو پیار ہے دو جہاں میں ان کا بیڑا پار ہے. یا حسین ابن علی عرفان کا آپ کی الفت سے دل سرشار ہے.